اسی کے ساتھ ایک دوسرا مسئلہ جو عام طور پر مسجد کے حضرات پوچھتے ہیں، اسٹوڈنٹ سوال کرتے رہتے ہیں، اور میں چاہ رہا ہوں کہ وہ آپ حضرات سے بھی ڈسکس کر لیا جائے کہ زیر ناف جو بال ہیں، انڈر شیو جسے ہم کہتے ہیں، ایک شخص وہ انڈر شیو کرنا چاہتا ہے اور اس کا روزہ ہے، تو اس روزے کی حالت میں کیا وہ انڈر شیو کر سکتا ہے؟ تو آپ یاد رکھیے، شریعت کی روشنی میں انڈر شیو کرنا روزے کی حالت میں بالکل جائز ہے، اور اس کو ناجائز نہیں کہا جا سکتا۔ اگر کوئی شخص کر لیتا ہے تو اس کے روزے میں کسی قسم کی کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اور اسی کے ساتھ ایک اور بات کہ عام طور پر صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جسم سے اگر خون کا قطرہ نکل آیا تو کیا اس کے روزے کے اوپر کوئی فرق پڑے گا؟ مثال کے طور پر ایک شخص مستری ہے یا مزدوری کر رہا ہے، یا اسے کسی بھی چیز سے کٹ لگ گیا، اور بعض دوست یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ زیر ناف بالوں کو صاف کرتے ہوئے کٹ لگ گیا اور خون کے قطرے بھی نکل آئے، تو کیا اس سے ان کے روزے پر کوئی اثر ہوگا؟ تو جواب یہ ہے کہ جسم کے ظاہری اعضاء سے اگر خون نکل آتا ہے تو جسم کے ظاہری اعضاء سے خون نکلنے سے روزے کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اس کا تعلق نماز سے تو ہے، اس کا تعلق وضو سے تو ہے، لیکن روزے خون کے نکلنے کا جو تعلق ہے وہ روزے سے نہیں ہے۔ روزہ اگر ظاہری اعضاء سے خون نکلا ہے تو اس کا روزہ برقرار ہے۔ اسی سے اگلی بات یہ ہے کہ انسان ہے، موت و حیات کے ساتھ صحت اور مرض بھی انسان کے ساتھ چلتا رہتا ہے۔ اب آپ کے کسی ریلیٹیو رشتہ دار کو خون چاہیے اور آپ وہ خون دینا چاہتے ہیں، آپ روزے سے ہیں، وہ بھی روزے سے ہے، تو اس صورتحال میں کیا آپ اب روزے کی حالت میں خون دے سکتے ہیں؟ اور کیا وہ خون لے سکتا ہے، اس کو خون لگایا جا سکتا ہے روزے کی حالت میں؟ تو غور کیجیے گا، روزے کی حالت میں خون دینا بھی جائز ہے، خون لگوانا بھی جائز ہے، لیکن جو شخص خون دے رہا ہے اگر اس کو ویکنس محسوس نہ ہو، خون یعنی اس کے اندر اتنی انرجی موجود ہے کہ وہ خون دے دیتا ہے، اور خون دینے کے بعد بھی اس کو کسی قسم کی کوئی ویکنس محسوس نہیں ہوتی، تو بلا کراہت یہ خون کا عطیہ دینا جائز ہے، باعث ثواب ہے، روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر اس کی صورتحال یہ ہے کہ روزے میں ہے اور اس کو محسوس ہوتا ہے ویکنس، خون دینے کے بعد اسے ویکنس محسوس ہوگی، تو اس صورتحال میں اس کا روزہ مکروہ ہو جائے گا، ثواب میں کمی واقع ہو جائے گی، روزہ ہو جائے گا لیکن مکروہ۔ اگر اس کو خون دینے کے بعد محسوس ہوتی ہے ویکنس، کمزوری محسوس ہوتی ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اگر ثواب میں کمی بھی نہیں چاہتا اور جسے آپ خون دینا چاہ رہے ہیں اسے ایمرجنسی بھی نہیں، تو افطاری کے بعد اسے خون دے دیجئے۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے ثواب میں، روزے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اور جو دوسرا شخص ہے جسے آپ عطیہ دینا چاہتے ہیں کوئی کمی نہیں واقع ہوگی، اسے بھی آپ عطیہ دے سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اگلی بات یہ ہے کہ اگر دانتوں سے خون نکل آیا تو روزے کی حالت میں اگر دانتوں سے خون نکل آتا ہے تو دانتوں سے خون نکلنے کی وجہ سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، نہیں ٹوٹتا۔ اب یہاں روزہ تو نکل آیا، یہاں دو صورتیں اور ہیں۔ ایک صورتحال یہ ہے کہ جو خون نکلا ہے یہ خون حلق میں گیا یا نہیں، اگر یہ خون حلق میں بالکل گیا ہی نہیں پھر تو روزہ ٹوٹا ہی نہیں، اور اگر یہ خون حلق کے اندر چلا گیا تو بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا اس کا ذائقہ محسوس ہوا یا نہیں۔ اگر اس کا ذائقہ بھی محسوس ہوا روزہ فاسد ہو گیا، اور اگر اس کا ذائقہ پیٹ میں خون چلا گیا دانتوں سے نکلنے والا اور ذائقہ محسوس نہیں ہوا، تب بھی مفتیان کرام یہی فرماتے ہیں کہ اس شخص کا جو روزہ ہے وہ برقرار ہے، یعنی خون مغلوب ہے، غالب نہیں آیا، جس کا ذائقہ محسوس نہیں ہوا، تو اس طرح اس کے روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی شانہ ہمیں رمضان المبارک کے فضائل سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔